بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 131۔ آج کے سبق کا عنوان ہے راویوں پر جرح کے مراتب۔ پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ جرح و تعدیل کی پہچان بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور کون سا راوی ثقہ ہے کون سا راوی ثقہ نہیں ہے اس کی پہچان ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا تھا کہ جرح و تعدیل کے جو مراتب ہیں اس کی پہچان بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک راوی پر کمزور جرح ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے اس کی تمام روایات کو آدمی رد کر دے۔ تو آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جرح کے مراتب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اور پچھلے سبق میں ہم نے بتایا کہ جرح کے جو مراتب ہیں وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بھی ذکر کر دیے تھے اور دوبارہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جرح کے مراتب تو ذکر کریں گے، لیکن اس کا وہ پہلو ذکر کریں گے جو پیچھے ذکر نہیں کیا تھا۔ پیچھے جرح کے مراتب ذکر کیے تھے، آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جرح کے مراتب کے لیے جو پیچھے گزر چکے تھے اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ذکر کریں گے۔ یعنی جرح کے جو سخت جرح ہیں، مثلا راوی پر کذب کا ثبوت، اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، متہم بالکذب کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ذکر کریں گے۔ یہ بہت اہم سبق ہے۔ فرماتے ہیں وَلِلْجَرْحِ مَرَاتِبُ أَسْوَأُهَا الْوَصْفُ بِمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ وَأَصْرَحُ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ بِأَفْعَلَ كَأَكْذَبِ النَّاسِ وَكَذَا قَوْلُهُمْ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْعِ أَوْ هُوَ رُكْنُ الْكَذِبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ثُمَّ دَجَّالٌ أَوْ وَزَّاعٌ أَوْ كَذَّابٌ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَوْعُ مُبَالَغَةٍ لَكِنَّهَا دُونَ الَّتِي قَبْلَهَا۔ فرماتے ہیں جرح کے کئی مراتب ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ سخت جرح ہیں وہ مبالغے ایسی صفت ذکر کرنا جو مبالغے پر دلالت کرے، اور اس میں جو سب سے زیادہ صریح تعبیر ہے وہ افعال کے ساتھ ہے، یعنی افعال التفضیل کے ساتھ اگر ہو تو سب سے زیادہ صریح تعبیر ہے۔ جیسے اکذب الناس، فلان اکذب الناس، فلاں وہ تمام لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہے، تو یہ سب سے زیادہ جرح ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ الفاظ الیہ المنتہا فی الوضع، وضع حدیث میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور یہ سب سے یعنی ان کی طرف سب چیزیں لوٹتی ہیں، اور یعنی وضع کی بنیاد ہے اور منتہی ہے، تو اس قسم کے الفاظ یہ مبالغے کے الفاظ ہیں، یہ سب سے زیادہ سخت جرح ہے۔ یا اسی طرح کسی کے بارے میں کہنا رکن الکذب، فلاں وہ جھوٹ کی بنیاد ہے، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا یہ سب سے زیادہ سخت جرح ہے۔ تو لہٰذا جس کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ یہ سب جو راوی سب سے زیادہ حدیث میں مطعون ہو تو اس کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ دجال، وزاع، کذاب، کیونکہ اس میں اگرچہ مبالغہ ہے لیکن یہ جو پہلا ہے اس کے بنسبت یہ کم ہے۔ اس کے بعد یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ یہ مختصر کتاب ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو سخت جرح ہیں وہ اس کے کلمات ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ نرم ہو جرح ہو وہ اس کے الفاظ ذکر کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان کئی مراتب ہیں۔ وَأَسْهَلُهَا الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الْجَرْحِ قَوْلُهُمْ فُلَانٌ لَيِّنٌ أَوْ سَيِّئُ الْحِفْظِ أَوْ فِيهِ أَدْنَى مَقَالٍ وَبَيْنَ أَسْوَأِ الْجَرْحِ وَأَسْهَلِهِ مَرَاتِبُ لَا تَخْفَى۔ اور جرح و تعدیل کے الفاظ میں سے جو سب سے زیادہ نرم الفاظ ہے وہ محدثین کا کسی کے بارے میں یہ کہنا فلان لین یا فلان سیء الحفظ یا فیہ ادنی مقال، تو ظاہر ہے یہ اصطلاحی الفاظ ہے، بعض مرتبہ ہم اس کا اگر ترجمہ کرتے ہیں تو فلاں ضعیف ہے، تو
یہ اگرچہ ترجمہ ہو جائے گا لیکن یہ اس کی پوری عکاسی نہیں کرتی. فلان لین فلاں توڑا اس میں ضعف ہے، یہ زیادہ اس کا اچھا ترجمہ ہو. یا فلاں کا حافظہ برا ہے. یا فی ادنا مقالن، اس میں تھوڑا سا کلام ہے، کچھ بات ہے، یعنی کچھ بات قابل غور ہے. یہ الفاظ جو ہے وہ جرح و تعدیل جرح کے کمزور الفاظ ہیں. البتہ جرح کے جو سب سے سخت قسم ہے اور جو سب سے نرم قسم ہے، اس کے درمیان پھر کئی مراتب ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں. چنانچہ متروک ساقط فاحش غلط منکر الحدیث، یہ ضعیف لیس بالقوی فیہ مقال کے بنسبت زیادہ سخت ہے. کوئی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دو اور مراتب بھی ذکر کر دیے. ایک متروک ساقط فاحش الغلط منکر الحدیث، یہ بہت سخت ہے بنسبت ضعیف لیس بالقوی اور فیہ مقال. تو لہٰذا ہم اگر اس کو اشد کے اعتبار سے مرتب کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ہم مرتب کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ الفاظ اکذب الناس الیہ المنتہی فی الوضع رکن الکذب، یہ پہلا درجہ ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا درجہ دجال وضاع کذاب، یہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر متروک ساقط فاحش الغلط منکر الحدیث، یہ تیسرا درجہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد چوتھا درجہ ضعیف لیس بالقوی فیہ مقال، یہ ہو جائے گا. اور پھر پانچواں جو درجہ ہے وہ اوپر جو ذکر کیا فلان لین سیء الحفظ فیہ ادنی مقال. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کے جو مراتب ہے یا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیے. نیچے نور الدین عطر صاحب نے اس کی بہت عمدہ تفصیل بیان کی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. جرح کے مراتب، المرتبۃ الاولی، انہوں نے یہ 6 مراتب ذکر یہاں کیے ہیں اور ہر ایک کا حکم بھی بیان کیے. سب سے جو نرم جرح ہے وہ فیہ مقال فیہ ضعف لیس بذاک القوی لیس بذاک. اس میں کسی راوی کے بارے میں کہنا فیہ مقال، اس میں کچھ بات ہے، کچھ کلام ہے، یا اس میں کچھ ضعف ہے اور یہ اتنا قوی نہیں ہے، لیس بذاک، اتنا زیادہ معتبر نہیں ہے. دوسرا جو مرتبہ ہے وہ اس پہلے کے بنسبت زیادہ سخت ہے، وہ ہے لا یحتج بہ، سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، یا ضعیف ہے یا علماء نے اس کی تضعیف کی ہے، یا مضطرب الحدیث، یہ اس کے حدیث میں اضطراب ہے. ان دو درجوں کا حکم کیا ہے؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی حدیث معتبر ہے، یعنی ان کی حدیث کو اعتبار کے لیے ذکر کیا جا سکتا ہے. اعتبار کا مطلب یہ ہے، پیچھے ذکر کیا تھا کہ کسی اور حدیث کی تقویت کا سبب بن سکتا ہے. وہ البحث عن روایات تقویہ لیسیر بہ حجۃ، یا اس روایت کے لیے اگر کچھ اور مقویات مل جائے اس کی وجہ سے یہ حدیث حجت بن جائے گی. لشعار هذه الصيغ بصلاحیت المتصف بها لذلك وعدم منافاتها له، کیونکہ ان اوصاف، یہ جو اوصاف ذکر کیے گئے، ان اوصاف کے متصف شخص کے بارے میں یہ الفاظ خبر دیتے ہیں کہ یہ اس میں اس کی صلاحیت ہے کہ وہ کسی اور کی تقویت کا سبب بنے، البتہ بذات خود حجت نہیں ہے. اور یہ کسی اور کے تقویت کا سبب بنتی ہے، اس میں منافات نہیں ہے. یہ پہلے 2 درجے ہو گئے جو کمزور جرح ہے. تیسرا جو درجہ ہے وہ پہلے دونوں کی بنسبت زیادہ سخت ہے. اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں رد حدیث، اس کی حدیث رد کی جائے گی. ضعیف جدا، یہ زیادہ ضعیف ہے. واہن بمرۃ، بالکل ضعیف ہے. چوتھا درجہ یسرق الحدیث، وہ حدیث چوری کرتا تھا. متہم بالکذب، یا متہم بالوضع، یا ساقط. اور پانچواں درجہ دجال کذاب وضاع یضع یکسب. اور چھٹا درجہ جو انتہائی مبالغے پر دلالت کرے، اکذب الناس الیہ المنتہی فی الکذب، یا رکن الکذب، یا منبع الکذب. ان آخری چاروں مراتب کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحتج بواحد من اہلها، ان جرح والوں میں سے کسی ایک سے بھی دلیل
یعنی اس کی حدیث حجت نہیں ہوگی، اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یستشہد بھی، اور اس سے استشہاد بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کی روایت کسی اور کے لیے تقویت کا سبب بھی نہیں بن سکتی، اور نہ بطور اعتبار کے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ جرح و تعدیل کے مراتب بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں کافی فرق ہے، اور جیسے کہ پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ جرح و تعدیل کے مراتب سے متعلق یہ عبدالعزیز عبداللطیف کی کتاب ضوابط الجرح و تعدیل، اس کی تعریف کی گئی ہے، یہ مفید ہے، اور اس سے اہم کتاب الرفع و تکمیل فی الجرح و تعدیل عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اس میں شیخ عبدالفتاح بہودر رحمۃ اللہ علیہ کی جو حاشیہ ہے، تعلیقات ہیں، اس میں انہوں نے بہت زیادہ تفصیل ذکر کی ہے۔